السلام علیکم ناظرین، فیملی لاز کے سلسلے میں ہماری ڈبیٹ جاری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان عرفان اللہ ملک صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ مصالحتی کونسل کا کیا کردار ہے، فیملی مقدمات میں کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ جی شبیر صاحب، اس طرح کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا مسلم فیملی لاز کے جو 1964 ہے، اس سے پہلے ایک ایوب خان کے دور میں دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 یہ وجود میں آیا تھا۔ اس میں معاملات کچھ اس طرح تھے کہ پہلے آربیٹریشن کونسل، ایک مصالحتی کونسل بنائی جاتی ہے کہ اگر اس میں اور بہت سارے اس کے معاملات ہیں، لیکن جو 61 کا ہے اس میں انہوں نے میاں بیوی کے معاملات کو یا جو فیملی معاملات ہو ان کو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹل کرنے کے لیے ایک کمیٹی آپ کہہ سکتے ہیں مصالحتی کونسل بنائی ہے۔ اس کے مطابق یہ سارا کام کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مصالحتی کونسل یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح ترتیب پاتی ہے۔ مصالحتی کونسل جو ہمارے لوکل باڈیز کے یونین کونسل ہیں یا کوئی ٹی ایم اے ہے، تحصیل میونسپل کارپوریشن، کنٹونمنٹ بورڈ ہے، تو ان کا ایک چیئرمین ہوتا ہے۔ تو اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو مصالحتی کونسل کا وہ ممبر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی فیملی میٹر وہاں پہ جاتا ہے تو دونوں پارٹیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ریپرزنٹیٹیو دیں، اپنے کو مختار دیں۔ تو وہ جو دو مختار دونوں طرف سے آتے ہیں وہ اور ایک چیئرمین جو ہوتے ہیں، یہ تینوں مل کے مصالحتی کونسل ترتیب پاتی ہے۔ مختلف اوقات میں کبھی یونین کونسل ہوتی ہے، کبھی ٹی ایم اے بن جاتی ہے، اور کبھی اگر یہ نہ ہو، وجود میں نہ ہو، ان کے الیکشنز نہ ہو، تو جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ مصالحتی کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے۔ تو یہ تین افراد کو مشتمل ہوتی ہے۔ اگر کسی پارٹی کو کہا جائے کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ دیں اور وہ نمائندہ آتا نہیں دیتی، تو جو باقی دو بندے رہ جاتے ہیں، اگر ایک نے دیا ہوا ہے اور ایک جو خود کمیٹی کا انچارج مصالحتی کونسل کا، تو وہ دو مصالحتی کونسل ترتیب پائیں گے۔ پھر ان کے پاس جو اس قانون کے مطابق اب ان کا کام کیا ہے۔ مصالحتی کونسل کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جو ہمارے ملک میں شادیاں ہوتی ہیں مسلم کے درمیان ان کو رجسٹر کرنا۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ مصالحتی کونسل کے جو چیئرمین ہوگا وہ اس اتھارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ہوگا یونین کونسل کا جو چیئرمین۔ اگر وہ بیمار ہے یا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ کہتا ہے جی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ خود جو اپلیکیشن دے گا کہ جی یہ میرے مسائل ہیں، میں چیئرمین نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کی جگہ جو یونین کونسل کا کوئی بھی جو نمائندہ ہوگا اس میں سے وہ کسی ایک کو منتخب کر دیں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم بھی اسی طرح اپلیکیشن دے سکتا ہے، وہ کہے گا جی کسی اور کو بنا دے، میں یہ جو کہ مسلم فیملی لاز کے انڈر ہے تو کوئی اور اس کی جگہ بن جائے گا، اور وہ جو مسلم کوئی شخص ہوگا اسی کمیٹی کا اس کو وہ چیئرمین بنا دیں گے۔ اب میں بات کرتا ہے کہ رجسٹریشن آف میرج۔ سب سے پہلے ہے کہ اس قانون کے بعد، اس سے پہلے رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، تو 1961 کے بعد ایکٹ رکھ دیا گیا کہ پاکستان میں جو بھی شادی ہوگی وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوگی تاکہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے۔ اس کے لیے یونین کونسل جو بھی متعلقہ یونین وہ ایک یا ایک سے زیادہ افراد کو نکاح رجسٹرار کے طور پہ لائسنس دے گی، اور جب اس کو لائسنس مل جائے گا تو پھر وہ جو نکاح فارم، نکاح نامہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو اختیار کیا ہوگا، تو جب بھی کوئی شادی ہوگی تو وہ نکاح رجسٹرار اس نکاح کے اس جو پارٹیز کے اپنی کنڈیشن ہوگی اس کے مطابق نکاح فارم کو فل کر کے اور وہ اس شادی کو رجسٹر کرے گا۔ اور جو شخص اگر شادی کو رجسٹر اگر وہ نہ کروائے گا تو اس کو 3 مہینے کی سزا ہوگی اور ساتھ جرمانہ بھی ہے۔ جو فارم اپنے کا نامہ ہوتا ہے، یہ 4 فارم ہوتے ہیں۔ نکاح رجسٹرار کے پاس جو پورا ایک رجسٹر گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہوگا، اس میں باقاعدہ نمبرنگ ہوتی ہے۔ اگر ایک پہلا نکاح نامہ ہے تو چاروں کالم پہ ایک چاروں فارم جو ہیں ان پہ ایک نمبر ایک ہے، پھر دوسرے پہ 1 3، یہ 4 کاپیاں ہوں گی، ایک اوریجنل ہوگا، 3 اس کا کاپیز ہوگی۔ ایک جو کاپی ہوگی وہ اسی رجسٹر میں رہ جائے گی یونین کونسل میں، ایک نکاح رجسٹرار کے پاس رہ جائے گی کاپی، اور ایک کاپی جب وہ نکاح ہو جائے گا تو اس پارٹی کے سائن لینے کے بعد وہ دونوں پارٹیز کو، دلہا کے اور دلہن کے، ان کو ایک کاپی دینے کا پابند ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ شادی اگر کسی نے کوئی شادی رجسٹر نہیں کروائی 1961 سے پہلے تو وہ بھی اپلیکیشن دے کے وہ اپنی شادی رجسٹر کروا سکتے ہیں یونین کونسل میں۔ پھر کوئی شخص اگر وہاں سے کاپی لے، وہ ایسے دفتری مسائل، کسی کو کاپی چاہیے، اگر کسی پر کاپی گم ہوگی ہے تو وہ اپلیکیشن دے کے یونین کونسل میں وہاں سے کاپی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک سیکشن 4 ہے، لیکن سیکشن 4 جو ہے میں ابھی آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، لیکن وہ ہے بڑا، اس میں دونوں طرف سے بڑا قانون اور بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے۔
یہ ایز سچ تو شادی کے بارے میں ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن قانون میں اب یہ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کا والد ابھی زندہ ہے، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص جو میت ہے اگر وہ فوت ہوا ہے اور اس کا جو بیٹا تھا وہ اس سے پہلے فوت ہو گیا ہے اور اس کے صرف اب پوتا پوتی ہیں، اگر 4 بیٹے ہیں ان میں سے ایک فوت ہو گیا ہے تو اس کے اگر بیٹا بیٹی ہے مطلب پوتا پوتی، تو اس قانون کے تحت پوتا پوتی کو حصہ دے دیا گیا ہے کہ جو بھی اس کے والد کا حصہ بنتا تھا تو وہ دے دی گئی۔ یہ سیکشن 4 کے تحت سکسیشن ایک دی گئی ہے کہ دادا کی جائیداد میں سے پوتا پوتی بھی حصہ دار ہیں۔ یہ ابھی تک جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے مختلف کیسز چل رہے ہیں۔ ابھی فیڈرل شری کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے، آج سے 5-6 سال پہلے ایک ججمنٹ دی تھی کہ نہیں پوتا پوتی اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے، لیکن یہ اب سپریم کورٹ میں اس وقت اس کے خلاف اپیل فائل ہے اور اس میں اسٹے ہے، اور اس وقت تک جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق پوتا پوتی کو حصہ مل رہا ہے۔ جس والد کا بیٹا پہلے فوت ہو گیا اور اس کے پوتا پوتی زندہ ہے، ان کو وہ حصہ ملے گا جو اس کے والد کا حصہ بنتا تھا باقی بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد رجسٹریشن آف میرج کے بعد آ جاتا ہے کہ عموماً مسائل بن جاتے ہیں کہ اس کو ہم پولیگیمی کہتے ہیں کہ دوسری شادی، پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی۔ تو قانون یہ ہے کہ کوئی شخص بھی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے شرائط رکھ دی ہے کہ کن صورتوں میں وہ شادی کر سکتا ہے، یا شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا صورتحال ہے۔ تو جس شخص کو ہے کہ کوئی پرابلم ہے یا جو بھی کسی وجہ سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک اپلیکیشن دے گا آربیٹریشن کونسل میں کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پہلی جو بھی ہے وہ اپلیکیشن دے گا۔ اس اپلیکیشن آنے کے بعد اس کو وہ جو یونین کونسل ہے کا جو چیئرمین ہوگا وہ اس کو سنے گا، اور پھر اگر وہ سمجھتا ہے اور اس کے بعد دوسری پارٹی، اگر ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسری پہلی جو بیوی آپ کی ہے وہ بھی متفق ہو تو پھر بھی وہ سنے گا، اور پھر اس کی جو اپنی چیزیں ہیں کہ نکاح رجسٹرار اس کو چیزیں کر کے دیں گے کہ اگر وہ تو راضی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہوگی تو وہ اس پہ پھر فیصلہ دے گا، اس کی وجوہات سنے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجوہات ٹھیک ہے اس کو پرمیشن دے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وہ وجوہات ایسی ہیں کہ اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دینی چاہیے تو وہ اس کی جو اپلیکیشن ہے ڈسمس کر دے گا، اور یہ دونوں پارٹی کو سننے کے بعد کرے گا۔ اور اگر وہ کوئی فیصلہ بھی کرے، چاہے عورت کے حق میں کرے یا مرد کے حق میں کرے، تو اس کے خلاف اگر کوئی پارٹی اپیل کرنا چاہتی ہے تو وہ اپیل جو اس ہائر اتھارٹی ہے، آج کل ADCR ہیں، ان کے پاس اپیل ہوتی ہے۔ اپیل تو نہیں ہوگی، اسے ہم ریویژن کا نام دیتے ہیں، تو اس فیصلے کے خلاف وہ ریویژن کرے گا کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے یا بیوی اگر اس کو پرمیشن مل گئی ہے تو بیوی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے ان معاملات اپلیکیشن نہیں دی، بغیر اجازت کی، پہلی بیوی کی بغیر اجازت کے اس نے شادی کر لی، تو اس کے خلاف دفعہ 6 کا ہم استغاثہ کہتے ہیں، استغاثہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ پروف ہو جائے تو اس میں اس کو 1 سال کی سزا ہے اور اس کے ساتھ 5 لاکھ روپیہ اس کی سزا ہے کہ وہ دونوں ایک جرمانہ دے گا، اور ساتھ ہی وہ 1 سال کی اس کو سزا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر دوسری شادی کرتا ہے تو پھر اس پہ یہ بھی ہے کہ وہ اگر بیوی طلب کرے تو وہ تمام حق مہر جو اس کا، چاہے اس کا حق مہر موجل لکھا ہوا ہے یا حق مہر موجل یا سے آپ کہتے ہیں پرامپٹ لکھا ہوا ہے یا ڈیفر لکھا ہوا ہے، تو وہ دونوں پرامپٹ بن جائیں گے اور اس کو وہ فوراً وہ جو ہے حق مہر ہے وہ دینا پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر طلاق کے علاوہ کوئی پارٹی ریزولوشن آف میرج چاہتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے، ایک تو ہمیں لاسٹ ٹائم ریزولوشن آف میرج کی کوئی کنڈیشن بتائی تھی کہ اس صورت میں جو بیوی ہے وہ کورٹ میں جا سکتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ طلاق نکاح نامہ کے جو فارمز ہیں، نکاح نامہ کے فارم کے اندر بھی ایک شک لکھی ہوئی ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق تفویض دیا گیا ہے یا نہیں، تو اس کے تحت اگر عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے اور دے سکتی ہے۔ پھر اس کے اندر ہی مینٹیننس کے بارے میں کریں، جس طرح آج کل ہم فیملی کورٹس میں جاتے ہیں بچوں کے لیے یا فیملی کے لیے، جو بیوی کے لیے وہ مینٹیننس کا کیس کرتی ہے تو یونین کونسل میں بھی وہ اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ جی میرا جو ہسبینڈ ہے وہ مجھے مینٹین نہیں کر رہا پراپرلی، یا ایک بیوی ہے یا زیادہ بیوی ہے، کوئی بھی درخواست دے سکتی ہے کہ ہمیں کرتا تو مجھے اس سے خرچہ دلوایا جائے، تو وہ چیئرمین یونین کونسل کو باقاعدہ اپلائی کرے گا، اور جو اس پہ پھر وہی اسی طرح آربیٹریشن کونسل مسالتی کونسل بنے گی، اور مسالتی کونسل بننے کے بعد وہ ایک مختص رقم کر دیں گے کہ یہ کہ ہسبینڈ کو کہیں گے کہ آپ نے یہ رقم، اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ یہ رقم اتنی ہر مہینے اس کو دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بچے کو نہیں دیتا، یا اب یہ بھی اب 2015 میں ایک امینڈمنٹ آ گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو خرچہ نہیں دیتا، یا اپنی ماں کو، یا بچے کی
دادی کو وہ خرچہ بھی نہیں دیتا، بچے کی ماں یا بچے کی دادی کو خرچہ نہیں دیتا، تو پھر بھی وہ اسی طرح یونین کونسل میں آ کے وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور سرٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ان میں بلایا جاتا ہے اور ایک تعین کر دیا جاتا ہے کہ اتنے اس کو خرچہ دیا جائے۔ اگر وہ خرچے کے فیصلے سے دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگی یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو وہ پھر اس کی اسی طرح ریویژن کر سکتی ہے اپنے کلیکٹر کے پاس، اور ود ان 30 days وہ یہ اپنے ریویژن کرے گی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی اور کورٹ میں، کسی بھی کورٹ میں ان کو آپ کا انتقال کوشچن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ پیسے وہ نہیں دے گا جو ایک سرٹیفکیٹ کے تحت مختص ہوئے تھے، کسی 5,000 دینے، 10,000 دینے، تو پورے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت باقاعدہ اس سے زبردستی بھی وہ پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حق مہر کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کسی نکاح، اول تو جو باقاعدہ قانون اس قانون کے تحت ہے کہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ جو کالمز لکھے گا وہ پراپر لکھے گا، کیونکہ وہ بنے اس لیے کہ آپ ان کے مطابق وہ کریں، لیکن آج کل نکاح خان چونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، جو یہی پرابلم جو بنتی ہیں جب لوگ کورٹ میں آتے ہیں۔ اگر وہ نکاح نامہ کے فارم کو صحیح فل کریں، تمام کالمز کو ان کی ہیڈنگز کے مطابق، تو یہ مسائل زیادہ پیدا ہی نہ ہو، لیکن بہرحال وہ جو چلتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کالم میں حق مہر تو لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ ڈیفرڈ ہے یا پرامپٹ ہے، مطلب یا ابھی اس کے اندر طلب ہے، مانگنے پہ دینا ہے، یا اس کی موت یا اس کی ڈائیورس کی صورت میں دینا ہے۔ تو اگر یہ 7 ورڈ نہیں لکھے ہوئے پرامپٹ ڈیفر، تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ پرامپٹ ہے، اور جب بھی وہ عورت مانگے گی تو یہ اس کو دیے۔ تو آج ہم نے 1961 مسلم فیملی لا آرڈیننس کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع پہ دیکھیں گے، اگر اسی فیملی لا کے بارے میں کوئی چیز ہوئی تو وہ دیکھیں گے۔ ابھی اس کے علاوہ یہ آج ہمیں لا ڈسکس کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رولز بھی بنے ہوئے ہیں، وہ تمام پروسیجر ہے، وہ انشاءاللہ ایک ہی سٹنگ میں نہیں ہو سکتا، وہ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم جو اس کے رولز ہیں وہ ڈسکس کریں۔ ناظرین، عرفان اللہ ملک صاحب نے مسالتی کونسل کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد بھی بتا دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو ان کے آفس سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آمین ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔